تمام ویورز کو السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے ملک کی سیر کروانے والے ہیں جس کا آپ نے اس سے پہلے نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ کک آئی لینڈز نیوزی لینڈ کی ایسوسییٹ ریاست ہے۔ کک جزائر کا یہ نام اسے دریافت کرنے والے کیپٹن جیمز کک کے نام پر رکھا گیا۔ اس کا دارالحکومت ایوریلا ہے اور عظیم ترین شہر بھی، پرسکون وادیاں، ملنسار لوگ، شاندار فطری حسن اور کرسٹل کلیئر ساحل سمندر۔ اس کی ملکی سرحدیں کسی ملک کے ساتھ نہیں لگتی۔ 17 جزیروں سے مل کر بننے والا یہ ملک ہر طرف سے پانی میں گھرا ہوا ہے۔ اس ملک کا کل رقبہ 236 کلومیٹر یعنی صرف 92 مربع میل پر ہی خشکی ہے، اور یہ واشنگٹن ڈی سی سے تھوڑا سا بڑا ہے۔ اس کے شمال مشرق میں نیوزی لینڈ ہے۔ آپ اگر نیوزی لینڈ کو غور سے دیکھیں تو آپ کو شمالی حصے کے آخر میں گزبورن نام کا چھوٹا سا قصبہ ملے گا۔ یہ قصبہ دنیا کا مشرق ہے۔ سورج روزانہ یہاں سے اپنا سفر شروع کرتا ہے۔ سورج کی پہلی کرن اس قصبے میں آنکھ کھولتی ہے۔ سورج گزبورن سے سفر کرتا ہوا 24 گھنٹے بعد کک جزائر میں غروب ہوتا ہے۔ گزبورن اور کک جزائر میں زیادہ فاصلہ نہیں، لیکن دونوں میں مشرق اور مغرب جتنی دوری ہے۔ کک جزائر میں سورج غروب ہوتا ہے اور چند منٹ بعد گزبورن میں طلوع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آپ اگر کک جزائر اور گزبورن کے درمیان پیسفک اوشین یعنی بحر الکاہل میں کھڑے ہوں تو آپ اپنی آنکھوں سے اپنے ایک بازو میں سورج کو غروب ہوتے اور دوسرے بازو سے طلوع ہوتے دیکھ سکتے ہیں۔ کک جزائر کی قومی زبان انگلش اور موری ہے۔ اس نے 4 اگست 1965 میں خود مختار ریاست ہونے کا اعلان کیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے تمام شہری آج بھی نیوزی لینڈ کے سٹیزن ہیں، لیکن نیوزی لینڈ کے شہری اس کے سٹیزن نہیں کہلاتے۔ اس نے 1992 میں اقوام متحدہ کی رکنیت حاصل کی۔ ملک میں سب سے بڑا نسلی گروپ موری ہیں جو ملک کی 88% کے قریب بنتے ہیں۔ 11.9% کے قریب دیگر نسلوں کے لوگ بھی آباد ہیں۔ محترم ناظرین، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں ریورس مارگیج کا سسٹم موجود ہے۔ بینک ریٹائرمنٹ ہومز خریدتے ہیں۔ ریٹائرڈ لوگ اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی بینکوں میں جمع کرا دیتے ہیں، اور بینک انہیں خوبصورت گھر بھی دے دیتے ہیں اور ساتھ ہی ماہانہ خرچ بھی۔ یہ بزرگ ان گھروں میں آرام سے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ فوت ہو جاتے ہیں تو بینک وصیت کے مطابق باقی ماندہ رقم ان کے لواحقین میں تقسیم کر دیتا ہے اور مکان کسی نئے بزرگ کے حوالے کر دیتا ہے۔ کک آئی لینڈز کا سالانہ GDP $300 ملین ہے۔ اس کی معیشت کا دار و مدار ٹورزم، فروٹ پروسیسنگ، ماہی گیری، کپڑے اور ہاتھ کی بنی مصنوعات اور آف شور کمپنیوں پر ہے، اور یہ پوری دنیا میں بلیک پرل ایکسپورٹ کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک بھی ہے۔ یہاں فی کس آمدنی $16,700 ہے۔ یہاں کے ہر بچے کو اسکول میں گانا اور روایتی ڈانس کرنا سکھایا جاتا ہے۔ آج بھی جنگلی لباس پہننے اور گانے میں شرم محسوس نہیں کرتے۔ اگر آپ کسی کے گھر مہمان جائیں تو پھول لے کر جائیں، اور میزبان مہمانوں کو پھولوں کی مالا یا ہیئر بینڈ ضرور پہناتے ہیں۔ اس کے قدرتی وسائل میں پھل، مچھلی اور قیمتی دھاتیں شامل ہیں۔ یہ ملک $3.125 ملین کی اشیاء ایکسپورٹ کرتا ہے اور $5.163 ملین کی اشیاء امپورٹ کرتا ہے۔ اس ملک کے کل رقبے کا صرف 8.4% رقبہ ہی قابل کاشت ہے اور 64.6% پر جنگلات ہیں۔ ملک کا سرکاری مذہب مسیحیت ہے۔ ملک میں 62.8% پروٹسٹنٹ، 17% رومن کیتھولک، 4.4% مورمن اور 16% دیگر مذاہب کے ماننے والے آباد ہیں۔ یہاں شادیوں کی روایات میں اولڈ اور مسیحیت کا رنگ گہرا نظر آتا ہے۔ شادیاں چرچ میں یا شادی ہال میں کی جاتی ہیں۔ یہاں آج بھی جوائنٹ فیملی سسٹم چلتا ہے اور طلاق اور علیحدگی کی شرح کافی زیادہ ہے۔ شادی کے بعد دلہن اپنے سسرال میں ہی رہتی ہے جب تک اپنا گھر نہیں بن جاتا۔ والدین کے مرنے کے بعد جائیداد بچوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ کک جزائر پر سالانہ 1.5 لاکھ کے قریب سیاح وزٹ کرتے ہیں اور اسے خاموش
پیراڈائز بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں کا سب سے مقبول فیسٹیول ٹیاری یعنی پھولوں کا تہوار ہے، جب ہر کوئی پھولوں کے لباس میں نظر آتا ہے۔ یہاں کا پسندیدہ ترین کھیل نیٹ بال ہے اور ملک کا ہائیسٹ پوائنٹ ٹی منگا ہے جو سطح سمندر سے 652 میٹر بلند ہے۔ یہاں کا موسم سمندری کنارے پر ہونے کی وجہ سے طوفانی ہوائیں چلتی ہیں۔ اپریل سے نومبر موسم ٹھنڈا اور اکتوبر سے مارچ تک موسم گرم ہوتا ہے۔ یہ خطہ جس میں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ شامل ہیں، یہ باقی دنیا سے 6 ماہ پیچھے ہے۔ ملک میں ٹرانسپورٹ کا نظام بھی موجود ہے۔ ملک میں ایک ایئر لائن اور ایک ہی ایئر کرافٹ رجسٹرڈ ہے، اور پورے ملک میں ایک ہی ایسا ایئرپورٹ ہے جس پر لینڈنگ کی سہولت موجود ہے، اور 10 ایسے ایئرپورٹ بھی ہیں جن پر رن وے نہیں ہے۔ ملک میں ریلوے کا نظام نہیں ہے۔ ملک میں چند بسیں ہیں جو سارا دن کلاک وائز گھومتی ہیں، جہاں دل کرے اتر جائیں، اور ملک میں 295 کلومیٹر پختہ سڑکیں بھی موجود ہیں۔ کیونکہ پورا ملک چھوٹے چھوٹے جزیروں پر مشتمل ہے، اس لیے آنے جانے کے لیے چھوٹی بڑی 215 کشتیاں اور جہاز موجود ہیں۔ اس کی سب سے بڑی بندرگاہ اواٹیو ہے۔ اس کی کل آبادی جولائی 2018 کے ایک اندازے کے مطابق صرف 17,380 افراد ہیں۔ اس کی 70% آبادی ریروتونگا جزیرے پر آباد ہے، اور یہ دنیا کا آبادی کے لحاظ سے 224واں چھوٹا ترین ملک ہے، جس سے دنیا کے ہزاروں شہروں کی آبادی زیادہ ہے۔ اس کے فی کلومیٹر پر صرف 42 افراد آباد ہیں، اور یہاں اوسط عمر 76.2 سال ہے۔ اس ملک کی کرنسی نیوزی لینڈ ڈالر اور کک آئی لینڈ ڈالر ہے۔ یہ ملک صحت پر اپنے جی ڈی پی کا 3.4% خرچ کرتا ہے۔ ملک کی 99.9% آبادی کو پینے کا صاف پانی میسر ہے۔ یہ ملک تعلیم پر اپنے جی ڈی پی کا 4.7% خرچ کرتا ہے۔ اسی لیے تعلیم 5 سال سے لے کر 15 سال تک ہر شخص کے لیے لازمی اور بالکل فری ہے، اور اعلیٰ تعلیم کے لیے حکومت بچوں کو نیوزی لینڈ یا آسٹریلیا اسکالرشپ پر بھیجتی ہے۔ ملک کا لٹریسی ریٹ 95% ہے۔ ملک میں ڈرائیو رائٹ سائڈ ہے۔ اگر ان جزائر کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو یہاں پہلے انسان کے قدم 6 صدی میں ملتے ہیں، جب کک جزائر سے 1154 کلومیٹر دور ہیٹی سے پولینیشین نسل کے لوگ ہجرت کر کے یہاں آباد ہونا شروع ہوئے۔ اس ملک کی انٹرنیٹ ڈومین نیم .ck ہے، اور ملک کا کالنگ کوڈ +682 ہے۔ ملک میں موبائل یوزر کی تعداد صرف 12,000 کے قریب ہے، اور ملک کی 54% آبادی انٹرنیٹ کا استعمال جانتی ہے۔ یہاں کی سب سے بڑی انڈسٹری میں ٹورزم بھی شامل ہے، اس لیے آپ کو آسانی سے ریزورٹ کم رینٹ پر مل جاتے ہیں۔ یہاں کی سب سے کھائی جانے والی غذا سی فوڈ ہے، جنہیں کچی یا بھون کر کھایا جاتا ہے۔ ناریل کا پانی، کافی اور بش بیئر پسندیدہ ترین ڈرنک ہیں۔ غیر ملکی یہاں جائیداد نہیں خرید سکتے کیونکہ یہ نیوزی لینڈ کی ایسوسییٹ ریاست ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔